محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا علیہ. دل کی اتھا گہرائیوں سے پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. سارے آواز الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. دوستو، بزرگوں، اللہ تبارک تعالیٰ کا ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے. خالق کائنات نے اس پرفتن دور میں ہمیں اپنی اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر خیر کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. دعا کریں اللہ کریم زندگی میں ایسے لمحات ہمیں بار نصیب فرمائے. میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کروں گا ان دوستوں کو، محترم صوفی عمران صاحب کو، محترم فوجی صاحب کو، اور صوفی صاحب کی پوری ٹیم کو، اور پورے 602 گلوئی والے کو مبارکباد پیش کروں گا آج کے اس حسین اور رونق پروگرام کے انعقاد میں. دعا گو اللہ ان کی سجائی ہوئی اس محفل کو، چراغاں کو، پکائے ہوئے لنگر کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. فقیر آپ تمام احباب کو جو بھی دور و نزدیک سے تشریف لے کر آئے ہیں، اور بالخصوص ہمارے صوفی باصفا، سبحان اللہ، ان کو اور مختلف مساجد کے جو ائمہ کرام تشریف لے کر آئے ہیں ان کو، اور بالخصوص انجمن طلباء اسلام کو، اور یہ ہمارے فوجی صاحب یہ آپ کو کریڈٹ جاتا ہے. سبحان اللہ. آج کے اس پروگرام میں شرکت پر اور دیگر دور و نزدیک سے جو بھی دوست تشریف لے کر آئے ہیں، خواتین و حضرات، دل کی اتھا گہرائیوں سے انہیں خوش آمدید کہتا ہوں. دعا گوں اللہ کی، فقیر کی، سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولی عطا فرمائے. ایسی محفل میں کبھی کوئی بدبخت نہیں آتا، یقین جانا، نہیں آتا. اور اگر کبھی کوئی بھولے سے بدبخت آ جائے پھر وہ بدبخت نہیں رہتا. اللہ کریم اس کی بدبختی کو خوش بختی میں تبدیل فرما کر اسے داخل جنت فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ جب تمہارا گزر جنت کے باغات میں سے ہو تو فرمایا ان باغوں کے پھل کھایا کرو. عرض کی محبوب، جنت کے باغات، اور وہ بھی اس جہاں میں، وہ تو موت کے بعد کے فیصلے ہیں. فرمایا ہاں اسی جہاں میں. تو محبوب وہ جنت کے باغات کون سے ہیں؟ ارشاد فرمایا ذکر اللہ کے حلقے جنت کے باغات ہیں. ذکر اللہ کے حلقے جنت کے باغات ہیں. صحابہ جب تمہارا گزر ذاکرین کے پاس سے ہو ان کو دیکھ کر چلے نہ جاؤ. آقا فرماتے ہیں ان کے پاس بیٹھ جاؤ. فرمایا ان کے پاس بیٹھنا باغ جنت میں داخل ہونے کے مترادف ہے. اور پھر فرمایا جب ان کے پاس بیٹھو تو پھر خاموش نہ رہو. آقا کیا کریں؟ فرمایا ان کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو. یہ جس طرح ذکر کر رہے ہیں، ذاکرین درود شریف پڑھ رہے ہیں تم بھی پڑھو، اللہ کر رہے ہیں تم بھی کرو، سبحان اللہ کہہ رہے ہیں تم بھی کہو. تو
تو جو ذکر کر رہے ہیں تم ان کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرو، اور فرمایا ان کے ساتھ ذکر کرنا ایسے ہے جیسے تم نے جنت کے باغوں کے پھل کھا لیے، پھل۔ آج کل تو مارکیٹ میں پھل کا ریٹ بہت ہائی ہے، ٹماٹر بہت مہنگا ہو گیا، سبزی بڑی کاسٹلی ہو گئی، دالیں بہت مہنگے ہیں، اور غریب بندہ جو ہے وہ تو پھل سوچ بھی نہیں سکتا، مہنگائی اتنی ہو گئی۔ اور آقا فرماتے ہیں کہ پھل بھی جنت کا، پھل کہاں کا بھلا؟ جنت کا۔ آقا نے جو فرما دیا تو یقین کرو۔ ہمارے ہاں یقین کا ہی فقدان ہے۔ اب ہم سوچتے ہیں کہ یار کہتے ہیں بھئی ذکر کرو تو پھر وہ جنت کے باغوں کا پھل کھا لیا، پھل کھا کے ذائقہ آتا ہے، مجھے ذائقہ نہیں آ رہا۔ یہ جو تیری روح کو غذا مل رہی ہے نا، یہ جو روح بڑی مطمئن ہو رہی ہے، یہ بے چین دل کا چین، بے قرار دل کو قرار، بے چین روح کو چین، بے قرار روح کو جو قرار مل رہا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جنت کا پھل اپنا اثر دکھا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سب کھاؤ پھل کھاؤ، سبحان اللہ۔ کتنا ٹیسٹ ہے، پھر کہو سبحان اللہ، پھر پڑھو سبحان اللہ۔ تو جنت میں کون جائے گا؟ قیامت کو بھی جنت میں وہی جائے گا جو جنتی ہوگا۔ جو جنتی ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ اللہ فرماتا ہے میں اعمال تولوں گا، جس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی داخل جنت کر دوں گا، جس کی بدیاں بڑھ گئیں داخل جہنم کر دوں گا۔ فرمایا تو کیا جانے جہنم کیا ہے؟ ہم بتاتے ہیں نارون حامیہ، دیکھتی ہوئی آگ ہے۔ تو جنت میں وہی جائے گا جو جنتی ہوگا۔ آباب آقا فرماتے ہیں ذکر اللہ کے حلقوں کو دیکھو تو دیکھ کر چلے نہ جاؤ، ان کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرو۔ بستروں کو چھوڑ کر آنے والوں، آرام کو چھوڑ کر آنے والوں، لمبے سفر کر کے یہاں آنے والوں، اپنا آرام اپنی نیند قربان کرنے والوں، تمہیں مبارک ہو کہ یہاں حلقہ ذکر سجا ہوا ہے، اور یہ کتاب، یہ ٹکڑا، یہ حصہ زمین کا، یہ ٹکڑا باغ جنت بنا ہوا ہے، اور جو یہاں بیٹھا ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا صدقار ہے، وہ جنتی ہے۔ اللہ شاید سمجھ نہ آئی ہو، جب قیامت بپا ہوگی نا تو پتہ چل جائے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جنتی جنت میں جا کے سر دہا کھینچ رہے ہوں گے، ٹھڈے صاحب، ان سے پوچھا جائے گا کیا بات ہے سر دہا کیوں کھینچ رہے ہو؟ بھئی ٹھنڈا سانس جو ہے یہ تو کف افسوس کی علامت ہے، تو تم افسوس کس بات کا کر رہے ہو؟ کیا تمہیں یہ اندیشہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر بعد تمہیں جنت سے دوبارہ نکال دیا جائے گا؟ یہ جو محلات تمہارے سپرد کیے گئے ہیں، یہ محلات تم سے لے لیے جائیں گے، یہ جو باغات تمہیں دیے گئے ہیں یہ واپس لے لیے جائیں گے، کیا تمہیں یہ اندیشہ ہے؟ وہ کہیں گے نہیں، ہمیں پتہ ہے، اللہ کریم ہے، ہمیں پتہ چل گیا ہے، ہمیں پتہ چل گیا ہے۔
جیڑی شے کل تک اولے سی آج اولا اولا نہیں رہا، پتہ چل گیا وہ کریم ہے، اور یہ پتہ چل گیا ہے کہ اس نے ہم سے نعمت واپس نہیں لینی۔ حدیث پاک میں آتا ہے پھر ان سے پوچھا جائے گا تو پھر یہ سردا کیوں کھینچ رہے ہو؟ کیوں کر رہے ہو؟ حدیث پاک میں آتا ہے وہ کہیں گے اللہ یہ دنیا میں ہم نے تجھ کو تھوڑا سا یاد کیا تھا، بھائی ایک دوست پکڑ کے ہمیں لے گیا تھا، چلا تجھے محفل میں لے جاؤں، اور اس نے کہا تھا آنے جانے کی بس بھری ہے، گاڑی بھری ہے، اور مجھے پکڑ کے لا کے بٹھا دیا۔ میں نے کہا یار میں نہیں جاتا، میں بڑا بیزی ہوں، مگر اس نے کہا یار تو ایک دفعہ چلتے صحیح، ایک دفعہ تے چل، اگر مزہ نہ آئے آئندہ نہ آنا۔ مالک مجھے پکڑ کے زبردستی سے وہاں لے کر آئے تھے، میں نے وہاں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کے تیرا ذکر کیا، مالک تھوڑا سا تیرا نام کی مالا جپی، مالک تھوڑا سا درود و سلام پڑھا، تھوڑی سی اللہ کی، اے اللہ پھر وہاں سے سیکھ کر میں آیا اور میں نے 5 گانا نماز شروع کی، اے مالک میں نے تھوڑا سا قرآن پڑھا، تھوڑی سی اللہ اللہ کی، جتنا تو نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والوں مجھ کو بہت زیادہ یاد کرو، تو نے فرمایا تھا سبحوا بکرۃ واصیلا، صبح و شام میرے نام کی تسبیحیں پڑھو، نہ میں صبح اتنی پڑھ سکا نہ شام پڑھ سکا نہ تجھ کو اتنا پکار سکا، تو نے فرمایا کہ تم نماز پڑھو، میں اس طرح سے خشوع اور خضوع کے ساتھ وہ سجدے نہ کر سکا۔ اے اللہ میں نے تھوڑا سا تجھ کو یاد کیا، تھوڑا سا، مجھے معلوم نہیں تھا تو اتنا کریم ہوگا، یہ تو تھوڑے سے یاد کرنے کی وجہ سے تو نے مجھے داخل جنت کر دیا۔ افسوس اس بات پہ کر رہا ہوں کاش میری زندگی کے جو لمحے غفلت میں گزرے تھے، گناہوں میں گزرے تھے، اے کاش اگر وہ بھی یاد خدا اور یاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں گزر جاتے تو پھر کیا خبر مولا تو مجھ کو کیا کیا عطا فرما دیتا۔ یا نبی رسول کے غلام ہیں، موت بھی قبول ہے تو زندگی فضول ہے، یا نبی کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ ہونا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ حق ہے، وہ بولو نا حق ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت جو ہے بے شرمی اپنے عروج پر ہوگی۔ آج دیکھ لیں بے شرمی عروج پہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا قیامت کے نزدیک قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے بے حیائی عروج پہ ہوگی، بے حیائی عروج پہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے عورت کے سر سے دوپٹے اتر جائیں گے۔ آج دیکھ لو کیا صورتحال ہے، اپنے اپنے گھر جا کر دیکھ لینا کہ ماں کے سر پہ دوپٹہ ہے، بیوی کے سر پہ ہے، بیٹی کے سر پہ ہے، بہن کے سر پہ ہے، اتر گئے دوپٹے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ سامنے نظر آ رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا حرام سے محبت بڑھ جائے گی۔ اب دیکھو کہ ہر بندے کی کوشش ہے کسی طریقے سے میں امیر آدمی بن جاؤں، چاہے مجھے کہیں سے کما کے لانا پڑے، چاہے وہ چوری کا پیسہ ہو، ڈکیتی کا پیسہ ہو، سود کا پیسہ ہو، رشوت کا پیسہ ہو،
ہیرا پھیری کا پیسہ ہو، ٹھگی کا پیسہ ہو، کچھ بھی ہو، میں امیر آدمی بن جاؤں، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ سچ پوچھ کر جائے گا، ہر طرف جھوٹ پھیلا ہوگا، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے۔ قطع عرب سرسبز و شاداب ہو جائے گا، وہ عرب کا ٹکڑا جہاں کبھی بارش نہیں برستی تھی اب بڑی بارشیں ہوتی ہیں، وہ پہاڑ کے جس پہ سبزے کا نشان نہیں ہوتا تھا اب سبزہ لہلہا رہا ہے وہاں پہ۔ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، زمین اپنے خزانے اگل دے گی۔ ابھی دیکھیں کہ کتنی گیسز نکل رہی ہیں، پیٹرول نکل رہے ہیں، ڈیزل نکل رہے ہیں، سونا، چاندی، مختلف دھاتیں نکل رہی ہیں، قیمتی سے قیمتی۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانی عطا فرمائی وہ سامنے آ رہی ہے۔ نبی کا فرمان اٹل حقیقت ہے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں میرے نبی کے امتی، آقا نے جو فرمایا اس پر یقین کر، یقین کر۔ تیرا میرا نبی صادق ہے، ہمارے آقا امین ہیں۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر دشمنی کے باوجود، سینے میں کفر رکھنے کے باوجود جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جاتا نا کہ محمد کی تعریف کرو، وہ جھوٹ بولتے ہیں کہ سچ بولتے ہیں؟ امانت دار ہیں کہ بددیانت ہیں؟ اللہ کی عزت کی قسم، کفار کفر رکھنے کے باوجود کہا کرتے تھے محمد صادق امین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ سب کو مدینے لے جائے، کہو آمین، کہو آمین۔ تم باغ جنت میں بیٹھے ہو، یہاں ہر دعا قبول ہوگی، بولو آمین۔ جانتے ہو جنت میں کیا پوزیشن ہوگی؟ یہاں تو سٹرگل کرتے ہیں، جنت میں سٹرگل نہیں ہے۔ فرمایا اب دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں بو گے وہاں کاٹو گے، وہاں کاٹو گے۔ جنتی شخص جنت میں بیٹھا ہوگا، ایک دم دل میں خیال آئے گا پانی چاہیے، اس کو پانی کے کنویں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، پانی چل کے اس کے پاس ہوگا۔ جنتے کے دل میں خیال آئے گا انگور کھانے ہیں، آپ یقین کریں اس کو انگوروں کے خوشے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، انگور خود چل کے اس کے پاس۔ اس کو جس چیز کی خواہش پیدا ہوگی نا جنت میں وہ پوری ہوگی، پوری ہوگی۔ اسی کو جنت کہتے ہیں۔ اور خدا کی قسم جہاں ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہو، آقا فرماتے ہیں وہ جگہ باغ جنت ہے۔ سو اللہ کی عزت کی قسم پریکٹیکلی طور پر ایک بار نہیں 1000 بار مشاہدہ کیا ہے، ایسی بزم میں جو مانگا جائے رب کریم مصطفیٰ کا صدقہ عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سب کو سبحان اللہ، بابا زبرن سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ محمد صادق امین، سبحان اللہ۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، لوگوں کو بلایا، فرمایا یہ بتاؤ اگر میں تمہیں یہ کہہ دوں اس پہاڑ کے پیچھے دشمن چھپا کھڑا ہے،
ریڈی ہے تم پہ اٹیک کرنے والا. کیا تم میری بات پہ یقین کر لو گے؟ سرداران قریش، بو جہل، بو لہب، عتبہ، شیبہ کہنے لگے کیوں نہیں یقین کریں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صادق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جو کہہ رہا ہے نا تو ٹھیک کہہ رہا ہے. فرمایا اگر میں کہہ دوں یقین کرو گے؟ انہوں نے کہا اگر لشکر نہیں بھی ہوگا تو نے کہہ دیا تو ہم یقین کر لیں گے. اللہ اکبر. اتنا بلائنڈ ٹرسٹ کرتے تھے میرے نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے آقا نے فرمایا پھر سنو، لشکر تو وہاں نہیں ہے، میں تو صرف پوچھ رہا تھا تم سے، لیکن اتنی بات ہے اللہ ایک ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک اللہ ایک ہے. بے شک. لوگوں پڑھو لا الہ الا اللہ. اور میرے آقا نے فرمایا یقول لا الہ الا اللہ ودخل الجنہ. کہہ دو اللہ ایک ہے. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اور لوگوں سنو، میں اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. لو وہی کہہ رہے تھے کہ ہم ہر بات پہ یقین کرتے ہیں، لیکن وہ پھر کے کھڑے ہو گئے. ہائے ہائے بد نصیبی بد نصیبی. آپ تکلیفیں دینے والے، میرے نبی پر پتھراؤ کرنے والے، سنگ باری کرنے والے، راستے میں کانٹے بچھانے والے، اوجڑ ڈالنے والے، ان سے بھی جب کبھی پوچھا جاتا کہ نبی کے بارے میں، محمد کے بارے میں بتاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے تھے محمد صادقن صادقن امین. اللہ اللہ اکبر. میرے آقا نے اپنی امت کو بھی یہ درس دیا جھوٹ نہ بولا کرو. آج کا امتی جھوٹ بولنے کو فخر فیل کرتا. جب تک جھوٹ نہ بولے اس کی آتما کو شانتی نہیں ملتی. اور میرے آقا نے فرمایا جھوٹ گناہوں کی جڑ ہے. فرمایا اس جڑ کو کاٹ دے، جڑ کاٹ دے. جھوٹ بند، سمجھ گناہوں کی جڑ کٹ گئی. اور جیسے ہی جڑ کٹ گئی فرمایا اللہ کریم تجھے ہر طرح کے گناہ سے محفوظ فرما دے گا. اللہ اللہ. اپنے نبی پہ یقین کرو. کلمہ پڑھنے والوں، آقا کا میلاد منانے والوں، جشن رسول منانے والوں، اپنے نبی سے لو کرو. لو اپنے نبی پہ یقین کرو. آقا نے جو جو فرمایا ہوتا گیا، جو فرمایا ہو رہا ہے، اور جو جو فرمایا ہوگا ہوگا ہوگا. یقین کرو. صحابہ کا یقین بڑا کامل تھا. ہم تو 100 بار سوچتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے. ہم نے حدیث پاک سنی، ارے بھائی جو بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے، اللہ کریم خوش ہو کر ایک اور پہاڑ کے برابر نیکیوں کا اجر و ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھوا دیتا ہے. جو ہم سوچ میں مبتلا ہو گئے. چھوٹی سی سبحان اللہ میں نے کہی تھی تو ایک اور پہاڑ، اتنا بڑا پہاڑ ہے، وہ میرے نام اعمال میں نیکیوں کا لکھ دیا جائے. ارے آقا نے فرمایا نا، تو خدا کی قسم لکھ دیا جائے. اپنے نبی پہ یقین کرو. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر، عرض کی یا رسول اللہ آپ کے کرم سے مجھ کو تو ایمان نصیب ہو گیا، میری ماں ابھی ایمان نہیں لائی. حبیب دعا فرمائیے اللہ کریم میری ماں کو ہدایت عطا فرما دے. کتنے خوش بخت صحابی تھے کہ ان کو اپنے والدین کی ہدایت کی فکر ہوتی تھی. بتاتے ہیں کہ
میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً سے پہلے وہاں سے نکل گئے, دوڑے جا رہے ہیں. راستے میں مسجد بازار نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ نے دکانیں کھولی ہوئی ہیں, کاروبار زندگی میں مشغول ہیں. ایک صحابی بولتا ہے, وہ بڑے پیٹ والے, آپ کا پیٹ تھوڑا سا بڑا ہوا تھا, کہتا ہے وہ بڑے پیٹ والے کہاں دوڑے جا رہے ہو, کہاں جا رہے ہو؟ رکے نہیں, سٹل اسی پوزیشن میں دوڑتے گئے, اور دوڑتے اس کو جواب دیا, میں حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تھا, میں نے اپنے آقا کی بارگاہ میں عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے کرم سے مجھ کو ہدایت نصیب ہو گئی, دعا فرمائے اللہ میری ماں کو ہدایت دے دے, ابھی تک ایمان نہیں لائی. انہوں نے کہا پھر؟ کہا میں دوڑا جا رہا ہوں اپنے گھر, آقا نے میری درخواست پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں, اور میں دوڑا ہوا گھر جا رہا ہوں. میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں پہلے ابو ہریرہ گھر پہنچتا ہے یا مصطفیٰ کی دعا پہلے پہنچتی ہے؟ یقین کتنا پختہ تھا, یقین کتنا پختہ تھا اپنے نبی پر. کاش یہ ایمان ہمیں نصیب ہو جائے, کہو آمین. مانگنے کی لمحے ہیں, کاش ایسا ہو جائے. اب وہ فرماتے ہیں دوڑتا دوڑتا جب میں گھر گیا, کہا میں حیران ہو گیا کہ میں اپنے گھر بعد میں پہنچا, مصطفیٰ کی دعا پہلے پہنچ چکی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ اکبر. یقین دیکھو, یقین ان کا. اللہ. ایک دن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا میرا بچپن ساتھ گزرا ہے, لڑکپن ساتھ گزرا, جوانی ساتھ گزری, محبوب ایک بات تو بتائیں, میں نے آپ کی نشست خاص دیکھی, خلوت دیکھی, جلوت دیکھی, یا رسول اللہ ایک بات بتائیں, میں آپ کی عظمت کو نہیں سمجھ سکا, محبوب آپ کی حقیقت کیا ہے, آپ یہ تو بتا دیں مجھے. اللہ رے, صدیق اکبر پوچھ رہے ہیں, یا رسول اللہ آپ اپنی حقیقت تو مجھے بتا دیں, پتہ تو چلے آپ اصل ہیں کون. میرے آقا نے فرمایا, صدیق واللہ میری حقیقت کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. وہ اللہ ہے جو میری حقیقت کو جانتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. کیا شان عطا فرمائی اللہ نے. حبیب منہ سے جو نکالتے ہیں وہی ہوتا ہے, جو نکلا وہی ہو گیا. ایک بدو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر, کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ پر ایمان لانے کو تیار ہوں مگر میری ایک شرط ہے. فرمایا کیا؟ کہنے لگا وہ جو سامنے درخت کھڑا ہے اس درخت کو آپ ارشاد فرمائیں وہ آپ کے پاس آ جائے, میں کلمہ پڑھ لوں گا. میرے آقا نے فرمایا اس طرح کر کے تو چلا جا درخت کے پاس, سننا, تو چلا جا درخت کے پاس اور اس درخت کو جا کے کہے کہ مصطفیٰ تجھ کو طلب کر رہے ہیں. اللہ. آقا تجھ کو طلب کر رہے ہیں. اس نے کہا میرے کہنے پہ آ جائے گا, میں تو بے ایمان شخص ہوں. میرے آقا نے فرمایا اس کو میرا پیغام تو دے, میرا پیغام تو دے, پھر دیکھ وہ کرتا کیا ہے. وہ بدو وہ گیا, بدو کہتے ہیں پینڈو کو, دیہاتی کو, ویلیجر,
وہ بدو گیا جا کر درخت کو میرے نبی کا پیغام دیا، کہنے لگا سن مصطفیٰ تجھ کو یاد کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے اس درخت نے کیا کیا، میری طرف دیکھنا، وہ درخت یوں ہوا آگے، پھر پیچھے ہوا، پھر دائیں ہوا، اگے پیچھے سجے کھبے، اس نے اپنی روٹس جو تھی نا، جڑیں جو تھی وہ نکالی، اور اس کے بعد وہ ایسے چلتا ہوا زمین کو چیرتا ہوا آ رہا ہے جیسے ایک انسان پیدل چلتا آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، آ کے سلام پیش کیا، میرے آقا نے اس کو سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد وہ بدو کہتا ہے کہ محبوب اس کو اب حکم دے یہ واپس اپنی جگہ پہ لوٹ جائے۔ میرے آقا نے اس کو اشارہ دیا اور وہ زمین کو چیرتا ہوا واپس چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا تو وہ کہنے لگا، اس نے کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد کہتا ہے محبوب میرا دل کرتا ہے میں تجھ کو سجدہ کرنا۔ میرے آقا نے فرمایا سجدہ صرف اللہ کی ذات کے لیے، غیر کو حرام ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے آگے بڑھ کے اس نے حضور کی دست بوسی کی، ہاتھ چومے، پھر اس نے پاؤں مبارک کا بوسہ لیا۔ اللہ اکبر۔ آج کسی شیخ کے کوئی ہاتھ چومے نا تو لوگ کہتے ہیں یہ شرک ہو رہا۔ اگر یہ ہاتھ چومنا شرک ہوتا، پاؤں چومنا شرک ہوتا تو میرے آقا اس کو منع کرتے۔ حدیث اس کو کہتے ہیں نبی جو فرما دے وہ حدیث ہے، نبی جو کر دے وہ حدیث ہے، جس کام کا نبی حکم دے وہ حدیث ہے، اور جو کام ہوتا دیکھ کر نبی خاموش ہو جائیں وہ حدیث ہے۔ اگر یہ غلط ہوتا تو جہاں ایک سجدے سے منع کیا اس کو منع فرماتے، میں نے تجھے منع کیا تھا سجدہ غیر کو نہیں کرتے، تو پھر سجدہ کر رہا ہے، تو پھر سجدہ کر رہا ہے، پاؤں چوم رہا ہے۔ لیکن نہیں، یہ دست بوسی کرنا شیخ کی، یہ صحابہ کی سنت ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست بوسی کرتے، اور خدائے کعبہ کی قسم یہ وہ سنت ہے جو برس سے چلتی چلتی اب تک ہم تک پہنچی ہے آگے۔ سبحان اللہ۔ آپ مدینے جائیں گے نا انشاءاللہ، انشاءاللہ، چکو انشاءاللہ ہم سب جائیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ سنو، وہاں پر ایک وادی ہے، وادی، اس کو لوگ کہتے ہیں وادی جن۔ لوگوں نے پتہ نہیں اس کے بارے میں کیا کیا باتیں کی۔ میں ایک دفعہ گیا وہاں پر تو مجھے ایک بندہ کہانی سنا رہا ہو، کہتا ہے اتنے بڑے بڑے جن نے بابا جی سرکار، کہنا میں رات میں آ کے اتنے چلا کیتا، ایک جن انج کھیڑدا کھیڑدا آیا اتنے۔ وہ لگا کہانی سنانے مجھے، میں اچھا میں بھی سنتا رہا، میں بہ گیا جنہیں بھولا بندہ بہندا، میں وہ سنتا رہا۔ کہندے بابا جی سرکار ہے ویکھو جی اتنے ٹین سٹو نا، وہ جو پیپسی پی کے چھوٹا ٹین پیک ہوتا ہے، کہندے ہے ویکھو سٹیا ہے، وہ دیکھا تو وہ ٹین جو ہے نا یوں گھومتا جا رہا ہے۔ گاڑی بند کر دی تو گاڑی خود بخود چلتی جا رہی ہے، چلتی جا رہی ہے۔ کہندے یہ کوئی کہتا ہے یہ دیکھو یہ جنات کے اثرات ہیں۔ میں نے کہا یہ جن نہیں ہے۔ کہتا ہے بے معاملہ کیا ہے؟ میں نے کہا وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، درخت تھا یہاں پر، جہاں درخت کھڑا تھا اور جدھر سے وہ چل کر آیا تھا، اور جس طرف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، آج تک زمین کے اندر وہ کشش ہے۔ اللہ سب کو مدینے لے جائے، آپ اس وادی کی جا کر زیارت کریں، یہ وہی وادی ہے۔ ڈرائیور گاڑی بند کر دیتا ہے، بند گاڑی چلتی 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 100 سے زیادہ بند گاڑی سپیڈ پکڑ لیتی ہے، پھر وہاں آ کر رکتی ہے جہاں مصطفیٰ کے قدم تھے۔ اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ہم اپنے نبی کے دیوانے، ہم اپنے نبی کے دیوانے، پیارے نبی کے دیوانے، پیارے نبی کے دیوانے، پال نبی کے دیوانے، پال نبی کے دیوانے، پیار نبی کے دیوانے، پیار نبی کے دیوانے، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔
سبحان اللہ. کیا بات ہے یار، کیا بات ہے. ہائے ہائے ہائے. زندہ معجزات ہے، زندہ زندہ زندہ. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے سے پہلے غلاموں اور کنیزوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا پتہ ہے؟ آپ بیانات سنتے رہتے ہیں علماء کرام سے. یقین جانو بہت برا عشر کرتے تھے، مارتے تھے، بہت کنیزوں پہ تشدد کرتے تھے، غلاموں پہ بہت تشدد کرتے تھے. میرے آقا جب تشریف لائے نا، ہائے اتنا پیار ونڈیا نا حضور نے. صدیاں گزر گئیں، اس کے باوجود جو ہم اپنے نبی کے چرارہ کر رہے ہیں، ہم لنگر پکا رہے ہیں، ایسے ہو رہا ہے. ارے خدا کے بندے کوئی بات تو ہے. کوئی اگر یہ کہے جی زبردستی انہوں نے خرچہ کروایا ہے، کلاشن کوف کی زور پر یہ میلاد کی بزم سجی ہے، ارے نہیں، یہ زبردستی کے سودے نہیں ہیں. ارے یہ تو پیار کے سودے ہیں. آج سندھ کے اندر اگر کوئی کلمہ پڑھ لے تو وہ کھڑے ہو کے احتجاج کرتے ہیں. ہندو کہتے ہیں جی زبردستی کلمہ پڑھا دیا ہے. ارے کلمہ کوئی زبردستی کا ہوتا ہے؟ کلمے کی شرط ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. اگر زبردستی بھی ہوگی تو زبان کی ہوگی، دل کی زبردستی کہاں سے ہو سکتی ہے؟ دل کی زبردستی نہیں ہو سکتی. یہ پیار کے سودے ہیں، پیار کے سودے ہیں. خواجہ غلام حسن سواگی رحمت اللہ تعالی، یہ میرے آقا کا غلام ہے، غلام ہے، عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جس گلی میں سے گزرتے تھے ہندو آپ کا چہرہ دیکھ کے کلمہ پڑھنے لگ جاتے تھے. جو دیکھتا کلمہ پڑھ لیتا. ہندوؤں نے آپ کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا. سکھ جو تھا وہ جسٹس کے عہدے پہ بیٹھا ہو، سیٹ پہ بیٹھا ہو، حضرت کو طلب کیا گیا بھئی بلاؤ ان کو، تم زبردستی ہمارے بچوں کو کلمہ پڑھاتے ہو. مسلمان بھی آ گئے، ہندو بھی آ گئے، سکھ بھی اکٹھے ہو گئے. کیس شروع ہو گیا. جج کہنے لگا جی آپ پر الزام عائد کیا جاتا ہے، آپ مسلمانوں کے بچوں کو زبردستی ہندوؤں کے بچوں کو زبردستی کلمہ پڑھاتے ہیں. اپنا چہرہ دیکھا ہے آپ نے؟ اتنی بڑی آپ کے چہرے پہ ریش ہے، آپ نے پگڑی دستار باندھ رکھی ہے، دیکھنے میں تو بڑے پیارے لگتے ہیں آپ. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھنے میں بہت پیارے لگتے ہیں مگر کام آپ کے اچھے نہیں ہیں. ادھر کون ہے؟ کون ہے؟ اس کو سمجھا بھئی. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ. سننا کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. نہیں آپ اتنی اونچی سبحان اللہ کہنی ہے. ادھر بھائی بول رہے ہیں، ان کو سمجھ آئے کہ محفل سجی ہوئی ہے تو ہم نے بولنا نہیں. کہو سبحان اللہ. پھر بولو سبحان اللہ. جج بیٹھا ہے، کون تھا جج؟ آج تو ہماری گورنمنٹ نے سکھوں کا بڑا تعارف کروا رکھا ہے. ساڑی گورنمنٹ سکھان دے تھلے انج لگ گئی ہے جدہ لگن دا حق ہوندا. اب تو ہمارے نوجوان بچوں کو یوں احساس ہونے لگ گیا ہے کہ یہ ہم جو گڈ مڈ رہتے تو بہت اچھا تھا. خام کا قائد اعظم نے کیا غلطی کر دی ہے پاکستان بنا کے. انہوں ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے کتنا قتل عام کیا تھا مسلمانوں کا. پارٹیشن جب ہوئی تو جتنا ظلم سکھوں نے کیا ہے ہندوؤں نے نہیں کیا. لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا انہوں نے. سکھ جج کی سیٹ پہ بیٹھا ہے اور کہنے لگا جی آپ کی شکل بڑی پیاری ہے، مشبہ شکل ہے آپ.
آپ کے کام اچھے نہیں ہیں. کیا کیا میں نے؟ کہتے زبردستی آپ کلمہ پڑھاتے ہیں. کیا دھرم زبردستی سے تبدیل کیے جاتے ہیں؟ جو آپ نے حرکت کر رکھی ہے. آپ فرمانے لگے سرائکی میں بتاؤں گا اے بابا میں کہیں کو زبردستی کلمہ کہہ نہیں پڑھیں دا. سرائکی سمجھیں؟ سبحان اللہ. میں زبردستی کلمہ کسی کو نہیں پڑھاتا بابا میں کہیں کو زبردستی کلمہ نہیں پڑھیں دا. آگے جی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ زبردستی کلمہ پڑھاتے ہیں. بار بار آپ کی بات ہوتی رہی. آخر آپ نے ارشاد فرمایا ادھر دیکھنا انگلی اٹھا کے فرمایا ایک ہندو کی طرف. عدالت بھری پڑی تھی ہندو اور سکھوں سے. آپ فرمایا ہی کو میں آ کے کلمہ پڑھ. آپ نے جو کہا نا اس کو میں نے کہا کلمہ پڑھ. ای کو میں آ کے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور دوسری طرف دیکھا کہا اس کو میں نے کہا اس کو میں نے کہا. ارے دیوانو سنو میرے نبی کے غلام کی جدھر جدھر انگلی اٹھتی گئی جدھر جدھر انگلی اٹھتی گئی وہ بے ایمان کلمہ پڑھ کے داخل اسلام ہوتا گیا. پوری عدالت کے اندر سب کو کلمہ پڑھا دیا. انگلی چلتی چلتی جب جج کی طرف جانے لگی جج نے دوڑ لگائی بھاگ گیا. کسی نے بھاگتے جج کو پکڑا. ارے کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا اوئے ہوئے ہوئے اوئے بڑا جادوگر ہے اوئے بڑا جادوگر ہے. اوئے میں تو جان چھڑوا کے آ گیا ورنہ وہ مجھے کلمہ پڑھانے والا تھا. حضرت سے پوچھا حضرت معاملہ کیا تھا؟ فرمایا فقیر دی بڑی دل دی خواہش ہے اجے بھی کلمہ پڑھوانے پر ازلی بدبختی تو بھج گئے. آئے ازلی بدبختہ بھاگ گیا ورنہ میں نے اس کو آج کلمہ پڑھا دے. اللہ یہ تو نبی کے غلاموں کا اثر ہے. انگلی اٹھا دیں انگلی نگاہ کر دیں اشارہ کر دیں. سبحان اللہ. نگاہ کر دیں اشارہ کر دیں تو اگلا بندہ کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. مجبوری بھی ایسی نہیں مجبور بھی ہوتا ہے مگر کلمہ مسرور ہو کے پڑھتا ہے. تکے نال نہیں. اسلام تکے سے نہیں پھیلا. یہ جو ہم جشن منا رہے ہیں تکے شاہی نہیں ہے. خدا کی قسم ہم اپنے دل سے مصطفیٰ کا میلاد مناتے ہیں. تو نبی کے غلاموں کی شان انگلی کا اشارہ کر دیتے ہیں. حضور کی انگلی کا کیا عالم ہوگا؟ حضور کی انگلی کا اشارہ. اب اماں حلیمہ سعدیہ سے پوچھتے ہیں. اماں حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں حضور کی انگلی کا کیا عالم تھا؟ آپ فرماتی ہیں میں نے پنگوڑے کے اندر جھولے کے اندر اپنے محبوب کو رکھا. اماں حلیمہ جھولا جھلا رہی. اچھا ہے دیوانی حضور کی. سبحان اللہ. پہلے دن ہی اس نے جب دیکھا تھا نا اماں آمنہ کے ہاتھ میں علی تحیت و سلام دیکھتے دل دے بیٹھی تھی. سبحان اللہ. تو بڑے پیار سے نا تو حضور کے چہرے کو دیکھ رہی ہے. اماں فرماتی ہیں اماں حلیمہ میں نے دیکھا کہ انگلی اٹھی ہوئی ہے. انگلی اٹھی ہوئی ہے. کہتی جھولا آگے جاتا ہے تو انگلی ادھر جاتی ہے جھولا پیچھے آتا ہے انگلی ادھر آتی ہے اور چہرے پہ عجیب سمائل ہے. مسکراہٹ ہے. کہتی میں کھو گئی. ایک تو سونا وہ تو رج کے سونا تو سمائل. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہائے ہائے. کہتی میں بڑے پیار سے دیکھ رہی ہوں. کہتے میں دیکھ کے حیران ہو گئی. کہتے میں نے اس کی انگلی کی سیدھ میں اوپر کو دیکھا. میں نے کہا کوئی بات ہے. جب سے دیکھا لائیوں ایک ایک بات میں اس کے معجزات دیکھتی چلی آئی. اس میں کوئی راز ہے. میں نے اس کی سیدھ میں جب اوپر دیکھا میں دیکھ کر حیران ہو گئی. محمد کی انگلی آگے جائے چاند آگے جائے انگلی پیچھے جائے چاند پیچھے جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یا رسول اللہ. زندہ باد.
کہو سبحان اللہ، نہیں جھوم کر آج سلیکٹ اسٹڈی کرنے والا مولانا اپنے آپ کو علامہ اور ڈاکٹر کہنے والا، وہ یہ کہتا ہے کہ نبی ہماری طرح تھے. یار نبی تیری طرح تھے؟ شرم نہیں آتی منہ سے الفاظ نکالتے ہیں؟ ہماری مثل تھے، حضور فرماتے ہیں انا بشر مثلکم یوحی الی، تمہاری مثل ایک انسان ہوں، بس تم میں میرے میں فرق یہ ہے، مجھ پہ وہی آتی ہے، تجھ پہ نہیں آتی. کبھی کوئی آپ کے پاس کوئی ایسا بندہ آ کر بیٹھے نا جو یہ کہے کہ حضور میری طرح یا میں حضور کی طرح، اس کے جسم پہ دیکھنا مکھی بیٹھتی ہے کہ نہیں بیٹھتی؟ ضرور بیٹھتی ہوگی. اور اس کو پکڑ کے کہنا مولانا ایسے الفاظ نہیں نکالتے، معمولی سی چیز ہے، میرے مصطفیٰ کا جسم وہ ہے جس پہ مکھی نہیں بیٹھتی. کہتے ہیں 40 سال کے بعد حضور کو نبوت ملی. نکمے 40 سال کے بعد نبوت ملی. 40 سال کے بعد تو اعلان نبوت کی بات ہے. فرمایا کنتو نبیًا وآدم بین الماء والطین، میرے آقا فرماتے ہیں میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان حائل تھے. اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی مٹی پڑی تھی اور اس میں پانی ابھی ملایا نہیں گیا، یعنی مٹی کو مڈ نہیں بنایا گیا، مٹی کو گارا نہیں بنایا گیا. مٹی میں پانی ملا کے اس کا گارا بنا، گارا بننے کے بعد مجسمہ آدم بنا، پھر اس میں روح پھونکی گئی. آپ فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں کنتو نبیًا وآدم بین الماء والطین، میں تو نبی تھا اس وقت بھی. اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان حائل تھے. آدم کا مڈ نہیں بنا تھا، گارا نہیں بنا تھا. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنتو نبیًا وآدم بین الروح والجسد، فرمایا میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مجسمے، جسم اور روح کے درمیان حائل تھے. آدم کے جسم میں ابھی روح نہیں پھونکی گئی، میں نبی تھا، نبی تھا، نبی تھا. میرے آقا فرماتے ہیں انا اول و انا آخر، میں اول بھی ہوں، میں آخر بھی ہوں. سبحان اللہ، سکو سبحان اللہ، بابا سبحان سبحان اللہ. 40 سال کے بعد پہلے تو اس چاند سے پوچھو تو ہل کیوں رہا ہے؟ کہنا جی ہوئے کیڑی گل میں کر دے توں چاند نو میں 1 منٹ ہلا دے چاند تو ہلا کے بتا. چاند بہت دور ہے یار، لاکھوں کلومیٹر دور کھڑا ہے، تو اس کو چھوڑ یار. یار یہ تو میری طرف دیکھنا، یہ دیکھو یہ سٹینڈ ہے نا، یہ سٹینڈ ہے یار، اسی سٹینڈ کو ہلاتے ہیں. ادھر دیکھو، اب ادھر میری طرف دیکھنا، اس کو انگلی کا اشارہ کریں. استغفر اللہ، میری زبان چل جائے، میرے منہ سے کوئی ایسا الفاظ نکلے، میں صرف سمجھانا چاہتا ہوں. ادھر دیکھیں بھائی، ادھر دیکھیں. کہتے ہیں انا بشر مثلکم یوحی الی، میرے بے ہاتھ ان کے ہاتھ، میری ناک ان کی ناک، میری آنکھیں ان کی آنکھیں، ان کے کان میرے کان، میری زبان ان کی زبان، میرے پاؤں ان کے پاؤں. وہ چلیں میں چلوں، وہ بیٹھیں میں بیٹھوں، وہ سوئیں میں سوئیں، وہ نکاح میں نکاح، میری شادی ان کی شادی، میرے بچے ان کے بچے. ایک ہی گل ہو گئی. استغفر اللہ، ہائے ہائے، ساری چھوڑ. ادھر دیکھو چاند کو کیسے ابھی میں نے بتایا، یوں کرتے چاند ادھر جاتا، یوں کرتے چاند ادھر. او جناب چاند بہت دور ہے. اچھا قریب کی چیز رکھ دیتے ہیں، یہ سٹینڈ پڑا ہے، ابھی اس کو اشارہ دیتے ہیں. ادھر دیکھنا ہوا ہے، آگے پیچھے آیا ہے، ادھر ہوا ہے، ادھر ہوا ہے. مجمع میں کوئی بندہ ہے، اس کو ہلا کے دکھائے. ہوتا ہے؟ نہیں نہ ہوتا. وہ جناب بات یہ ہے اس طرح نہیں کرتے. ہاں تو کیسے کرتے ہیں؟ کہ اس کو بنتی کریں، ریکویسٹ کریں، اس کو کہیں آگے ہو جا. اچھا پھر کہتے آگے ہو جا، انہوں نے انگلی کا اشارہ کیا، منہ سے کہتے آگے ہو جا، نہیں ہوا. پیچھے ہو جا، پیچھے ہو جا، اوتے ہو جا، ہوا ہے، تھلے ہو جا، ہوا ہے، نہیں ہوا، نہیں ہوا. نہیں جی ایسے کریں، بنتی کر کے کہیں آگے ہو جا، ہوا، پیچھے ہو جا، ہوا، تاں ہو، نہیں ہوا، ٹھاں ہو، ہوا، نہیں ہوا. نہیں جی اس کو آرڈر دیں، آگے ہوئے، ہوا، پیچھے ہو، ہوا. ہائے ہائے یار کمال کی بات ہے. وہ انگلی کا اشارہ کرے، چاند ہل جائے، اور تو ہمارے پاس کھڑا ہو کے تجھے اشارہ کر رہے، بنتی کر رہے ہیں، منتے کر رہے ہیں، ریکویسٹ کر رہے ہیں، کائنڈلی کہہ رہے ہیں، تو پھر بھی نہیں مانتا. کہنا شکل ویکھی
شکل دیکھی، حالت دیکھی اپنی. ہائے ہائے، او دی ماں میری ماں، تیری ماں او دی ماں برابر ہے. او دی ماں تے ساری ماں قربان. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. او دی ماں تے ساریاں جگ دیاں ماواں نثار جان. اللہ. اور ان کا باپ کہ میرا باپ، ان کا باپ، تیرا باپ اس کا باپ برابر ہے. اور جانتا ہے جناب عبداللہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدا دی قسمیں مسجد نبوی شریف کو جب وسعت دی گئی نا، آپ کا جسد اقدس مسجد جہاں حضور کا روزہ عطر ہے، اس کے قریب تر حضرت عبداللہ کا جسد عطر رکھا ہوا تھا. جب مسجد نبوی شریف کو وسعت دی گئی نا، بڑھایا انہوں نے، رات کے سناٹے میں کہا کہ جناب عبداللہ کا جسد عطر یہاں سے نکالو. دن میں نہیں نکالنا، دن میں نہیں نکالنا. حکومت کن کی؟ ان کی جو کہتے ہیں ککھ نہیں بچیا یہاں، کچھ نہیں ہے. دن کے اجالے میں جناب عبداللہ کی قبر کو نہیں کھولا، کہنے لگے رات کے سناٹے میں کھولو، ان کا جسد اقدس یہاں سے نکالو اور نکال کر اسے جنت البقیع میں منتقل کر دو. اب رات کے سناٹے میں جب کھولا، کھولنے والا خوش قسمت پاکستانی تھا. اس نے جب حضرت قبر عطر کو کھولا نا، تو جناب عبداللہ کا جسم عطر میں سے خوشبوئیں آ رہی تھی. اللہ اللہ. کفن اقدس چمک رہا ہے. وہ کہتا میری طبیعت بے چین ہوئی. میں نے کہا اتنا قریب سے اللہ نے موقع دیا ہے تو چل یار موقع سے فائدہ اٹھا کے ان کی زیارت ہی کر لوں. کہتا میں نے کفن اقدس کو تھوڑا سا جب کھولا، میں دیکھ کر حیران ہو گیا. جناب عبداللہ کے چہرے پہ سمائل آئی، آنکھ کھولی، مجھے دیکھا اور مسکرا دیے. کہا تیری تسلی ہوگی، اب کفن بند کر دے. سبحان اللہ، سبو سبحان اللہ. اگر یہ تو میرے نبی کے والد کی شان ہے، نبی کی شان کا کیا عالم ہوگا. سبحان اللہ، سبو سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ نعرہ حیدری. او سبحان اللہ. اللہ. میری طرف دیکھنا. ایسا کبھی کوئی کمینہ بندہ آپ کو ٹکر جائے جو کہے کہ مصطفیٰ میری طرح ہیں، استغفر اللہ. ہائے ہائے ہائے. وہ ایسے بندوں کی صحبتوں میں مت بیٹھنا، تمہارا ایمان ختم کر دے گا. ایسے لوگوں کے لیکچر مت سنو، چاہے نیٹ پہ بھی ہو، اس کی بکواس کو مت سنو. ہمیں ایسے دوستوں کے لیکچر چاہیے، ایسے خطباء کے خطاب چاہیے جن کا خطاب سن کر مصطفیٰ کی محبت اور بڑھ جائے. اشارہ ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. دیوانوں، عصر کا وقت ہے. عصر کا کون سی نماز بتائیے میں نے؟ اونچا بولو. اللہ فرماتا ہے حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی. اللہ فرماتا ہے درمیانی نماز کی حفاظت کرو. یہ درمیانی نماز کون سی ہے بھلا؟ بولو نا. عصر کی. فجر زور پہلے، ادھر دیکھنا، مغرب عشاء بعد میں، اور درمیانی نماز کیا ہے؟ عصر کی. یہ وہ عصر کا وقت ہے کہ اللہ فرماتا ہے والعصر، قسم ہے مجھ کو عصر کی. اگر کہو زمانہ تو اللہ فرماتا ہے والعصر، حبیب قسم ہے مجھ کو تیرے زمانے کی. سبحان اللہ.
میں قرآن پاک کی اس آیت کی طرف ترجمے اور تفسیر کی طرف نہیں جاؤں گا. آپ نیٹ پہ اس میری سورت پر یہ جو سورت میں نے ابھی پڑھی ہے والعصر سورہ عصر پہ میرا پورا بیان ہے, آپ نیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں. اللہ قسم اٹھاتا ہے اپنے حبیب کی, سبحان اللہ, بآواز بلند سبحان اللہ. سبحان اللہ, آواز بلند سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. سبحان اللہ. ادھر دیکھو, انگلی کا اشارہ کس چیز کا بلا؟ عصر کا وقت. میرے آقا نماز ادا فرما چکے, مولا علی نے ابھی نماز نہیں ادا کی تھی, وہ کسی کام سے گئے ہوئے تھے. جب واپس آئے نا مسجد نبوی شریف میں, جب تشریف لائے تو آپ بیٹھ گئے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اقدس مولا علی کی گود میں رکھ دیا. ہائے ہائے ہائے, کیا منظر ہوگا, گود کس کی؟ علی کی, اور سر کس کا؟ نبی کا. سبحان اللہ. حضور آرام فرما گئے. اب آپ دھیرے دھیرے عصر کا وقت ڈھلتا چلا گیا. جب دیکھا کہ سورج غروب ہو رہا ہے, مولا علی کی آنکھوں میں سے آنسو چھلکنے شروع ہوئے. چہرہ مصطفیٰ پہ ٹپکے. میرے نبی نے آنکھ کھولی. علی کیا بات ہے, کیوں رو رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ میری عصر رہ گئی ہے. کیا رہ گئی بلا؟ بولو نا, اللہ اکبر. میری عصر رہ گئی. دیوانگی دیکھو میرے علی کی نماز کے ساتھ, میری عصر رہ گئی. میرے آقا نے فرمایا علی کہ جی یا رسول اللہ, یہ بتا قضا پڑھنی ہے کہ ادا پڑھنی ہے؟ سورج مقام غروب پہ ہے. ہوتا کوئی آج کا سلیکٹڈ اسٹڈی کرنے والا ملا تو وہ کیا کہتا, پہلے گندی ہنسی ہنستا اور پھر کہتا حضور سورج تو غروب ہو گیا ہے, مغرب کا وقت ہو گیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں قضا, اب تو قضا ہو گئی. آپ کہہ رہے ہیں ادا پڑھنی ہے کہ قضا پڑھنی ہے؟ یا رسول اللہ اب تو قضا ہو گئی, قضا ہو گئی. ہوتا کوئی آج کا تو وہ یہ کہتا, مگر وہ آج کا نہیں تھا. وہ علی, انا مدینۃ العلم وعلی بابها فانه منی وانا منه من كنت مولا فهو علی مولا. وہ علی تھے کہ جس کا ہاتھ پکڑ کر میرے نبی نے فرمایا لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی کچھ فرق نہیں ماں بہن پیا. اب آپ میرے علی نے کیا فرمایا, عرض کی یا رسول اللہ میں نے جب سے شروع کی ہے میں نے قضا نہیں پڑھی, میں نے ادا پڑھی ہے. آپ کے کرم سے آج بھی ادا پڑھوں گا. میرے نبی نے جب یہ سنا, آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. اللہ تو اور تیرے فرشتے گواہ ہیں, یہ علی تیرے نبی کی اطاعت کے اندر تھا, تیرا وعدہ ہے. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. اللہ یہ تیرے حبیب کی اطاعت میں مشغول تھا, تجھے تیری رحمت کا واسطہ. سورج غروب ہو گیا, اسے واپس پلٹا دے میرے علی کی خاطر. نبی کا دعا کرنا تھا, ڈوبا سورج نبی کے اشارے پہ واپس آ گیا. سبحان اللہ, سب کو سبحان اللہ. اے میرے علی کے چاہنے والے, علی نے تو کبھی قضا ہی نہیں کی تو تیرے سے ادا ہی نہیں پڑھی جاتی. انہوں نے تو جب پڑھی ادا پڑھی, تیری تو ختم ہو جاتی ہے جب نکل جاتی ہے نماز, تو کبھی قضا بھی نہیں پڑھ سکا. علی تو قضا کی نماز کو نماز ہی کہنے کو تیار نہیں.
علی کہتے ہیں نماز ہے ہی وہ جو ادا ہو. کیا ہو؟ بولو تو. اور دیوانوں بولو. بولو. ادا ہو. تم پڑھو. میں یہ نہیں کہتا کہ کیسے پڑھو. میری طرف دیکھو. ایسے پڑھو. تم اگر ایسے پڑھتے ہو بے شک ایسے پڑھو. ایسے پڑھتے ہو ایسے پڑھو. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین سورہ فاتحہ ہاتھ اٹھا کے پڑھتے ہو تو ایسے پڑھتے ہو تو ایسے پڑھو. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین سورہ فاتحہ قیام جو ہے وہ ہاتھ چھوڑ کر پڑھتے ہو تو پڑھو. ایسے پڑھتے ہو 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 پڑھو. خدا کے بندو نماز پڑھو. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ عماد الدین. فرمایا نماز دین کا ستون ہے. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ معراج المومنین. نماز مومن کی معراج ہے. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ مفتاح الجنہ. فرمایا کو سنو مصطفیٰ فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ٹھنڈک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بابا جبرن سبحان اللہ. نماز کیا ہے بھلا؟ بولو. بولو. اونچا بولو. اب اونچا بولو. کس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر. ہمارے ہاں یقین کا فقدان ہے. یقین کا. ہم آقا کی باتیں سنتے ہیں سر دھنتے ہیں سبحان اللہ کہتے ہیں خوش ہوتے ہیں. کوئی خطیب تقریر کر رہا ہو نوٹ بھی پھینک دیتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں. یقین نہیں کرتے. ارے آقا نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو پوچھا بابا بیجا آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو بولو. پھر بولو. آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جس کی آنکھوں میں چبن رہتی ہو جس کی آنکھوں میں جلن رہتی ہو دعوت فکر دوں گا 5 گانا نماز پڑھ کے ادھر میری طرف دیکھو پھونک دو ویسے کر دو. آپ یقین کریں میں 3 مہینے پہلے کراچی کے دورے پہ گیا. وہاں میرے سامنے نا ایک پیشنٹ لے کر آئے. بنگالی تھا وہ. ابھی میں نے میرا نیٹ پہ آپ پروگرام اس ہفتے کے دن کا دیکھ سکتے ہیں. میں نے اس لڑکے کی شکل دکھائی ہے پورے مجمع کو. اور اگر آپ کو یقین نہ آئے میں نیکسٹ منتھ کراچی جاؤں گا. آپ کراچی آ جائیں میں آپ کو اس بچے سے ملواتا ہوں. اس کی آنکھ میں ڈاکٹر نے کہا جی 7 لاکھ روپیہ آپ کے لیے باقی 7 لاکھ ہم زکوٰۃ فنڈ سے شامل کر کے 14 لاکھ پورا کریں گے. انہوں نے کہا ہمارے پاس تو 7 لاکھ بھی نہیں ہے. ڈاکٹر نے کہا جی ہم آپریٹ نہیں کر سکتے. بہرحال یہ انتہائی سیریس کنڈیشن پہ اس کی ڈیتھ ہو جائے گی. میں کراچی گیا وہ میرا سنگی تھا اس بچے کو لے کر آیا. انہوں نے کہا جی بابا جی سرکار ایسے ایسے بات ہے آنکھ میں ٹیومر ہے اور یہ پوزیشن ہے. میں نے کہا پریشان نہ ہو پریشان نہ ہو میں دم کرتا ہوں میں وظیفہ بتاتا ہوں. تم ایک کام کرو اس وظیفے پہ عمل کرو تو انشاءاللہ تم بتاؤ گے اس کا ٹیومر ختم ہو جائے گا. آپ یقین کریں اسے وظیفہ بتایا دم کیا اس کا ٹیومر ختم ہو گیا. وہ بالکل آنکھ اس کی چمک رہی ہے. ابھی میں کراچی گیا ہوا تھا. میرا آپ نیٹ پہ خواجہ محمد یوسف نقشبندی کلک کریں فیس بک پہ میرا پروگرام دیکھیں اسی کراچی کی ریکارڈنگ ہوگی نا اس میں اس ریکارڈنگ آپ دیکھ ڈاکٹر کہتا ہے وہ ڈاکٹر دکھاؤ جس نے اس کی آنکھ ٹھیک کی ہے. میں آپ کو اس لیے نہیں بتا رہا کہ میں اپنی کرامت بتانا چاہتا ہوں. نہیں میں یہ نہیں بتا رہا. اگر آپ سننا چاہیں کہ بھئی اس کا علاج کس چیز کا تھا تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں. پھر ایک بات
ڈیلی لگا تجھے آرام آ جائے گا. آپ یقین کریں 40 ڈیز کا 40 دن کا وظیفہ دیا, 4 بعد میں کمپلیٹ ہوئے, ٹیومر ختم ہو چکا تھا, ختم. اس میں میرا کمال نہیں ہے, ذکر مصطفیٰ